میں نے وہ بتایا تھا کہ چہرے کے بالوں پر جو عورتوں کے چہرے پر نکل آتے ہیں یا بعض مونچھیں بن جاتی ہیں، بعض دفعہ ویسے بال زیادہ ہو جاتے ہیں، جلد پر ویسے بھی بڑھ جاتے ہیں، ان کے لیے میں نے نیٹرمور ایک دفعہ بتائی تھی، سی ایم میں ایک خوراک دی جائے. بعض کی رپورٹ بہت اچھی آئی اور حیرت انگیز طور پر انہوں نے کہا ایک ہی دوا خوراک سے اللہ کے فضل سے چہرے کے بال کمزور پڑ کے 1-2 مہینے کے اندر وہ جھڑ گیا خود بخود. اور بعض کی طرف سے آ رہی ہے کہ قطعاً ذرہ بھی فائدہ نہیں ہوا. تو دراصل بات یہ ہے کہ ہومیوپیتھک میں ٹکسالی بہت کم چلتی ہے. بعض بیماریوں میں ہے جو ٹپیکل بعض کیسز ہوتے ہیں، اس میں بھی ٹکسالی کا نسخہ اس طرح کام نہیں آنا چاہیے. غالباً جن کو فائدہ ہوا ہے وہ نیٹرمور کے کیسز ہوں گے، اور یہ چند دوائیں ہیں جن میں یہ امکان ہے کہ بالوں والا مرض پھیلا ہوا ہو. ایک سیپیا ہے، وہ بھی سی ایم میں دینی چاہیے کیونکہ یہ بالوں کے معاملے میں چھوٹی طاقت اتنا کام نہیں دیتی. سیپیا کا جو جسم ہے وہ عام طور پر جس کے کولے عورتوں کے ذرا کم ہوں اور سکڑے ہوئے اور مزاج میں جہاں تعلق ہونا چاہیے وہاں تعلق کی کمی دکھائی دے اور ایک قسم کی خشکی اور بے اتنائی پائی جائے. بعض بچوں میں عورتیں مائیں یعنی اپنے بچوں سے بھی پیار چھوڑ دیتی ہیں اور یہ عجیب بات لوگوں کو دکھائی دیتی ہے، جتنا ہونا چاہیے اس سے بہت کم ہے. خامدوں سے بے تعلقی ہو جاتی ہے. ایسے اگر مریض ہوں تو ان میں غالباً نیٹرمور کی بجائے سیپیا زیادہ کام دے گی. ایک اور دوائی بتائی جاتی ہے کثرت سے لیکن میں نے کبھی استعمال نہیں کی، وہ نسخوں میں ہر جگہ دوائیں کتابیں ذکر کرتی ہیں، اولیم جیکورسی ہے نا، یہ پتہ کیا چیز ہے؟ پتہ کسی کو؟ ہاں، مچھلی کا تیل جس کو ہم کہتے ہیں. اب آئل آئل ویسے کھانے سے بال جھڑ جائیں میرا نہیں خیال کہ کسی کے جھڑیں گے، لیکن لوگوں کو کتابوں میں ذکر ملتا ہے اس لیے معلوم ہوتا ہے اونچی طاقت میں دینا پڑے گا. کس حد تک اونچا میں نے تجربہ نہیں کیا، لیکن آپ نے کبھی پڑھا کتابوں میں کہ کس طاقت میں دیتے ہیں یہ مدد سارے کھاتے ہیں اس میں. میرا خیال ہے یہ پڑھنے کے جیکورس سے مجھے خیال کئی دفعہ آیا ہے کہ ہو سکتا ہے جن بچیوں کو ماؤں نے خوب یہ تیل پلایا ہو ان کے ہی بال اگتے ہوں، کیونکہ جہاں یہ تیل پلانے کی ٹینڈنسیاں ہیں وہاں بالوں کا امکان زیادہ نظر آتا ہے. تو اس لیے اگر یہ کام کرے گی تو اونچی طاقت میں کرے گی. اپوزٹ تو کر کے دیکھ لیں، تجربے پتہ لگ جائے گا کیا حالت ہے. نیٹرمور، سیپیا، اولیم جیکورس، نہیں کوئی ایک ان میں سے کوئی ایک دوا تجربہ کر کے پہلے اس کو موقع دینا چاہیے، اس سے فائدہ نہ. مثلا نیٹرمور اگر کسی کو شروع کرائی ہے تو اس کے بعد میرا مشورہ ہے کہ سیپیا دی جائے. پھر 1-2 مہینے میں، یہ 2 مہینے تو کم سے کم لگیں گے. بعض 1 مہینے میں رپورٹ ملی ہے کہ وہ اتنا نمایاں فرق پڑا تھا کہ انہوں نے محسوس کر لیا، 2 مہینے میں جھڑ گئے. اس کے بعد 1-2 مہینے کا انتظار کر کے 1 مہینہ انتظار کر کے سیپیا دے دیں پھر سی ایم میں، اور وہ 1-2 مہینے کے بعد پھر ریپیٹ کر دیں، 1 مہینے کے بعد ریپیٹ کر دیں. چلیں ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی فرق نہ پڑے تو اور 2 دوائیں ہیں جو جن کا ذکر ملتا ہے. ایک تھوجا، ہاں اونچی طاقت میں، اور ایک تھائرائڈنم جو گلینڈ کی اس کی خرابی سے پیدا ہوتی ہے. اس کے یہ جو گلینڈ ہے یہاں کا تھائرائڈ، اس کی خرابی سے بہت سی ایسی ٹاکسن بنتی ہیں جو عورتوں اور مردوں کے
ان گلینڈز پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں جو ان کے نارمل فنکشننگ کے لیے ضروری ہیں. یعنی وہ گلینڈ جو ایسی سیکریشنز بنائیں جس سے عورت کی صفات قائم رہیں. اس کے برعکس ایسے گلینڈز ہیں یا وہی گلینڈز ایک اور سیکریشن بھی بناتے ہیں جو مردانہ صفات کے لیے ضروری ہیں. تو ان میں جو خلط ملط ہو جائے اس میں تھائرائیڈنم وجہ بن سکتی ہے. تھائرائیڈ کی خرابی. تو اس لیے اگر اس کی علامتیں ہوں کہ شاید تھائرائیڈ کی خرابی ہو تو اس میں تھائرائیڈ کا علاج ہونا چاہیے. لیکن تھائرائیڈنم بھی ڈاکٹر بتاتے ہیں وہ تھائرائیڈ کے علاج کے لیے ایک اچھی دوا ہے. یہ تو میں تو 200-1000 cm تک بھی جاتا ہوں لیکن چھوٹی طاقت میں نہیں. تو اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے میرے خیال میں جہاں سی پی ایم میں تو سی ایم ہی ضروری ہے. کئی اور ایسی وجوہات ہیں جس میں وہ چھوٹی میں اتنا کام نہیں کرتی. لیکن یہ جو ہے دوا اس میں غالباً 200 سے شروع کر کے دیکھا جائے 1000 پھر اوپر جائے ہو سکتا ہے مفید ہو. اور تھوجا 200 یا اوپر. تھوجا دیا ہے میڈورینم نہیں دیا. لیکن تھوجا جہاں ناکام ہو یا اکیلا کام نہ کرے وہاں میڈورینم بہت اچھی دوا ہے. اور یہ بھی ان دواؤں میں سے جسے عام طور پر بہت کم استعمال کیا گیا ہے. حالانکہ بعض دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ بعض علاقوں یا بعض ملکوں میں تو علاج ہی تھائرائیڈنم سے شروع کرنا چاہیے کیونکہ بعض ایسے زہر ہیں تھائرائیڈ نہیں وہ میڈورینم. ہاں پروننسیشن کی بات ہو رہی تھی. نہیں میرے خیال میں میڈورینم نہیں ہے میڈورینم ہے یہ میڈورینم. میں چیک کروں گا. وہ جو وٹامن والی بات تھی وہ میں نے جونز کی جو انگلش پروننسیشن ڈکشنری ہے اس میں چیک کی ہے. وہ دونوں جائز ہیں. وٹامنز بھی پڑھا جاتا ہے آفیشیلی یعنی ایکسیپٹیبل اور وائٹامنز بھی. پرانے زمانے میں وٹامن پہ زیادہ زور تھا انگریزوں کا. وہ وٹامن کہا کرتے تھے. اب وہ امریکن انفلوئنس کیونکہ زیادہ پینیٹریٹ کر گیا ہے اس لیے تعلیم یافتہ طبقے میں دونوں ہی سنائی دیتے ہیں. ڈینیل جون جو ہے وہ اتھارٹی ہے آخری انگلش پروننسیشن میں. اس سے بڑی اتھارٹی کوئی نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے پروفیسر. ان دونوں نے مل کے وہ کتاب لکھی جو اپ ڈیٹ کرتے رہتی ہے ان کی ٹیم. تو یہ لیٹسٹ میں نے چیک کیا ہے. تو یہ بھی دیکھیں گے میڈورینم ہے یا میڈورینم ہے. عام طور پر میڈورینم پڑھتے ہیں لوگ. آپ نے نیا تلفظ بتایا میڈورینم. ہاں میڈورینم بھی ممکن ہے انگریزوں کے طرز پڑھنے کی طرز میں. آپ کے ڈاکٹر اس کو میڈورینم کہتے ہوں گے. تو میں پھر دیکھ کے بتاؤں گا آپ کو. یہ بھی مل جائے گی اس میں سے کہیں. کہتے ہیں غالباً وہ کیلائی تو امریکنز کہتے ہیں. کیلیم سے جی کالی ویسے ہے. کالی کلائم نہیں ہے لفظ کیلیم ہے. کلائم تو کوئی بھی نہیں پڑھتا. نہ امریکن پڑھتا ہے نہ یہ امریکنوں کو عادت ہے وہ آئی کو لمبا کر دیتے ہیں. اچھا آپ کہتے ہیں وقت ختم ہو گیا ہے.